پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے اپنے سال کی پہلی پریس کانفرنس کی، نئے سال کی، سال 2022 کی، اور اس میں انہوں نے ایسی باتیں کی جس میں کافی سارے لوگوں کو اس ٹھنڈ کے موسم میں باقاعدہ طور پہ ٹھنڈ پڑ گئی، اور کچھ تو ایسی باتیں انہوں نے کی جس میں کچھ غبارے تھے، جن میں بہت ساری ہوا بھری ہوئی تھی، کچھ فیک نیوز کی، کچھ پروپیگنڈا کی۔ وہ سارے غبارے، ان میں بھی آج کی پریس کانفرنس نے تمام ہوا نکال دی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے افواج پاکستان نے جو لوکسٹ کے خلاف، کووڈ کے دوران دہشت گردی کے خلاف آپریشن رد الفزاد میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، افغانستان بارڈر فینسنگ کے حوالے سے ان کا بھی ذکر کیا۔ پروگرام میں تھوڑی تفصیل سے آج کی پریس کانفرنس پہ بات کریں گے کہ اس میں کدھر کدھر ٹھنڈ پڑی یا ٹھنڈ پڑنی چاہیے، اور کدھر کدھر غباروں سے ہوا نکلی۔ اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے ناظرین، یہ اسی چیز کا تسلسل ہے جو کہ پاکستان کے تمام ادارے اور اس کے سربراہان، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، یا کہ افواج پاکستان کا ادارہ، ان کے تمام کے سربراہان کی ایک ہی سوچ ہے۔ اور آج افواج پاکستان کی سوچ، وزیر اعظم کی سوچ، چیف جسٹس کی سوچ کی عکاسی میجر جنرل بابر افتخار نے کی۔ وہ کس بات کے حوالے سے؟ وہ بات ہے رول آف لاء کی۔ کل چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے ایک خطاب کرتے ہوئے بات کی کہ اگر پاکستان نے بڑھنا ہے آگے، پاکستان میں کوئی طاقت کا منبع ہے تو وہ صرف اور صرف قانون ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قانون کی عملداری ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے، ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ انسانوں کا ملک نہیں ہے، یہ قانونی ملک ہے، قانون کا ملک۔ قانون کی طرح سے یہ ملک کو رول ہونا چاہیے، اور قانون ہی سب سے بڑا ہتھیار یہاں پہ پاکستان کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ جی ناظرین، آپ نے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو سنا۔ یہی بات کچھ عرصہ پہلے، بلکہ آج سے چند سال پہلے، چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی کی تھی کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو صرف رول آف لاء، قانون کی حکمرانی، اور اس میں یہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ ملک سے اربوں روپے لوٹ کے بھاگ گیا اور مرغی چور، کبوتر چور وہ جیل میں جاتے رہیں۔ اس میں سب کو قانون کے سامنے برابر ہونا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ If this country has to move forward, if this country has to succeed, we all will have to live by the book, by the law, and we cannot have cherry picking. If the law is applicable to him, but he is my friend, I will not charge him if he commits the same mistake. This cherry picking will not work, and we've been doing that. A rich man, you can't touch a rich man in this country. A poor man is in the jail for a minor offense, and the rich man can get away with it without, take away millions and billions of rupees, and nobody can ask him. جمہوریت خطر میں پڑ جاتی ہے۔ جی ناظرین، اور آج کل آپ کو پتہ ہے ویسے بھی چیریز کا سیزن نہیں ہے، اور آج کی جو پریس کانفرنس کی میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے، اس سے بھی لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ چیری پکنگ کا سیزن تو واقعی نہیں ہے، غبارے سے کافی ساری ہوا نکلی۔ لیکن جو بات کی آنریبل چیف جسٹس صاحب نے، جو چیف آف دا آرمی صاحب نے، یہی بات وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں، انصاف اور قانون کی حکمرانی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم بات کرتے رہتے ہیں، اور اگر مثالیں دیکھیں کہ آپ چین میں ماڈل آف گورننس دیکھیں، وہ شاید مختلف ہے، لیکن چین نے ترقی کی کہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے۔ امریکہ نے ترقی کی، وہاں پہ آپ کو قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ برطانیہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ آپ گلف کنٹریز میں آ جائیں، سعودی عربیہ آ جائیں، یو اے ای آ جائیں، ترقی کس بات پہ ہوئی کہ قانون کی وائلیشن نہیں ہو سکتی۔ اگر قانون آپ نے توڑا تو سب برابر ہوں گے۔ وزیر اعظم بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو آج کل جنگ لڑی جا رہی ہے، رول آف لاء کی، قانون کی بالادستی کی جنگ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم قانون کے اوپر ہیں۔ جرأت کیسے ہوئی پاکستان کے قانون کی کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالو؟ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور عام بیچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون۔ ایک چھوٹا سا طبقہ جس کو عادت پڑی ہوئی ہے خون چوس کے، پیسے بنا کے، غربت پیدا کر کے، وہ اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہماری طرح کے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ سب کو قانون کے نیچے لایا جائے۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام جو بات چیت ہوئی چاہے وہ وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہوں، چیف جسٹس، وہ سب رول آف لاء کی باتیں کرتے ہیں. تو پھر یہ ڈیل کا منجن بیچنے والے کون ہیں، اس حوالے سے بھی آج بات کریں گے. میں اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی صاحب. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. اس سے پہلے کہ ناظرین میں سوال جواب کروں یا آگے چلوں، براڈ شیٹ کمیشن میں سابق جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عظمت سعید صاحب نے ایک بڑا پیارا پیراگراف لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن میں ملوث افراد کی وکالت کرنے والے چند سکوں کے عوض درجنوں مل جاتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا یہ رجحان قدیم قبائلیت یا اخلاقی دیوالیہ پن کی بگڑی ہوئی شکل کی عکاسی کرتا ہے، یا ایسے لوگ محض میز پر پڑے چند ٹکڑوں کے حصول کے لیے دم ہلاتے منہ کھولے کھڑے رہتے ہیں کہ شاید چند ٹکڑے ان کو بھی مل جائیں. یہ جو بھی ہے، میں یہاں کسی کی کہی بات کا حوالہ دوں گا کہ جب میں نے کرپشن دیکھی تو اس بات نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے بل بوتے پر ہی سچ کو تلاش کروں. میں نے منافقت کو قبول نہیں کیا. تو یہاں ناظرین ان افراد کا ذکر ہو رہا ہے جو ڈیلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ڈیلوں کے حوالے سے کوئی ملاقات کر کے آ کے کہتا ہے کہ جناب بس ڈیل ہونے والی ہے، جناب ہماری ملاقات ہو گئی، ہمیں ایشورنسز مل گئیں، ہمیں گارنٹیز مل گئیں. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اور اس سارے کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے. اس میں جس طرح جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے بتایا کہ بڑے لوگ تو بیٹھ کے وہ کیک کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس نظام میں موجود عرصہ دراز سے لوگ منہ کھولے اسی میز کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید کچھ پیس گر کے ان کے کھلے منہ میں بھی پڑ جائے، اور پھر وہ کرپشن کی وکالت کرتے ہیں، کرپٹ لوگوں کی وکالت کرتے ہیں. اور اس میں معاشرے کے ہمارے تمام معاشرے کے، جس میں بشمول میڈیا ادارے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ شامل ہیں. علی زیدی صاحب، آج آپ لوگوں کی بات تو کوئی مان نہیں رہا تھا کہ ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، لیکن آج میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک بڑی واضح پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اس طرح کی نواز شریف سے ڈیل کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ڈیل کی باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں؟ یہ کیسے پھیلتی ہیں؟ نون لیگ کے لیے ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ جو ڈیل کی باتیں پھیلا رہے تھے کہ بلی کو خواب میں چھیچلے نظر آتے ہیں. بلی کون سی ہے یہاں پہ؟ بلی تو کوئی بھی نہیں ہے. بلی شیر کی خالہ ہوتی ہے. جس جماعت کا نشان شیر ہے نا، وہ ڈیل کر رہے تھے. کوئی ڈیل کسی سے نہیں ہے. ڈیل ہونی ہے عوام کے ساتھ. 2023 میں الیکشن ہے، جا کے الیکشن لڑیں گے سارے، پھر اس وقت دیکھیں گے کہ عوام کس کو ووٹ دیتی ہے. اچھا، آپ بھی یہی بات کریں. اور ناظرین، بڑا سمپل ہے، اس میں کوئی مجھے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہو جاتی ہے ساری ڈیبیٹ. بلکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک میری لائن لے لیں پھر آپ سنائیے گا. یہ جو کچھ لوگ ہیں اور سیڈلی پولیٹیشنز میں جیسے اچھے برے ہوتے ہیں، ہر انسٹیٹیوشن میں اچھے برے ہوتے ہیں، ایسے آپ کے شعبے میں بھی کوئی اچھے برے ہیں، جیسے ہمارے پولیٹیشن میں کوئی اچھے برے ہیں. یہ جو سرٹن جرنلسٹ اینڈ سرٹن پیپل، یہ جو فیک نیوز ہے نا، کوئی نیشنل پاس ٹائم بن گیا ہے. ہر چیز پہ ایک ایسی پتہ نہیں کیا ہو گیا رپورٹ میں بھی پڑھتا نہیں ہے. کوئی سر پیر ہوتا ہے کسی کہانی کا. آپ کرتے ہیں نا شو انویسٹیگیٹو جرنل، اور اچھے والے جیسے اینکر اور بھی ہیں، وہاں آ کے نا مزہ آتا ہے. آپ ٹف کوشچنز بھی پوچھتے ہیں. مجھے یاد ہے آ رہے ہیں بھی. نہیں بالکل پوچھیں، وہ آپ کا کام ہے. اگر مجھے جواب نہیں پتا میں کہہ دوں گا مجھے جواب نہیں پتا. جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں ہے. کرکٹ ریلیٹڈ سوالات آئیں گے اور مجھے پتہ ہے آپ کو جوابات آتے ہوں گے. کرکٹ میں ویل لیفٹ کرنا جانتا ہوں نا. اچھا، آج ہمارے ڈیفنس ڈاکٹر احمد منصور، انہوں نے جس طرح سے سوال فریم کیا موسم کے حوالے سے، اور جس کے بعد بہت سے لوگوں کو ٹھنڈ، چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، ٹھنڈ پڑ گئی. کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا؟ آئیے دیکھتے ہیں. جب موسم خوشگوار ہو تو میل ملاقاتیں اور جو ڈیل کی خبریں ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں. یہ تو سر لائٹر نوٹ ہے، سیریس نوٹ یہ کویسچن ہے کہ جو نواز شریف صاحب اور ان کی نہ صرف پاکستان واپسی بلکہ حکومت کی میں جو واپسی ہے وہ بھی ایک ڈیل کی صورت میں، اس کی باتیں زیر گردش ہیں اس وقت بہت زیادہ. اور نہ صرف اپوزیشن کے جو حلقے ہیں بلکہ حکومتی حلقے ہیں وہاں سے بھی چیزیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے تقویت زیادہ ان کو مل رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ حقیقت بیان کرنا پسند کریں گے، اور کیا پاکستان میں پھر وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے احمد منصور صاحب، میں اس معاملے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، جن میں سے جس کو میں بیس لیس اسپیکولیشن کہوں گا. اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی یا کسی
کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل, کیا ہے اس کے محرکات کیا ہیں, اس کی واٹ از دی ایویڈنس کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور مانگیں, ضرور پوچھیں ان سے کہ جی کیا آپ کے پاس کیا ہے اس کے بارے میں. In my understanding, I'm very clear on that. This is all absolutely baseless speculation. اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے, جتنا کم ڈسکس کیا جائے, اتنا ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر ہے. جی ناظرین, بڑا واضح پیغام تھا. ذرا اس کی کنسائز اسٹیٹمنٹ بھی اگر آپ دیکھ لیں گے, دس از آل اسپیکولیشن, جو کی ورڈز ہیں وہ کیا تھے, آئیے دیکھتے ہیں. I'm very clear on that. This is all absolutely baseless speculation. اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے, جتنا کم ڈسکس کیا جائے, اتنا ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر ہے. جی ناظرین, بہت واضح جواب. آئی ایم ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ اٹ. اس سے زیادہ واضح الفاظ شاید استعمال نہیں ہو سکتے. لیکن یہ سوال کیوں ہوا اور یہ جواب کیوں دینا پڑا, اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ جناب قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے انہیں آفر ہو رہی ہے. کیا فرمایا تھا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم آپ کو قومی دھارے میں لے جانا چاہتے ہیں. جی ناظرین, سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں کہ مجھ سے فارمولہ مانگا جا رہا ہے, اور چند ملاقاتوں کے بعد یہ شہر میں باتیں گردش کرتی ہیں کہ جی اکانومی کی, معیشت کی ریوائیول کے لیے 10 پوائنٹ فارمولہ زرداری صاحب تیار کر رہے ہیں, جو کہ دیے بھی جائیں گے. کیا فرماتے ہیں زرداری صاحب, آئیے دیکھتے ہیں. اب یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں, ہم کوئی طریقہ بنائیں, کوئی فارمولہ بنائیں. میں نے کہا سر فارمولہ کوئی نہیں ہے, تم لوگ کے فارمولے بنا کے ان کا تم نے یہ کھانا خراب کیا ہے. اب اسی کرو چھٹی, پھر کرو ہم سے بات. اور نون لیگ والے کس سے بات چیت کی خواہش رکھتے تھے, جس میں کہ آج میں خلق غبارے سے ہوا کافی حد تک نکال دی ہے. میجر جنرل بابر افتخار نے کیا کہتے تھے, آئیے دیکھتے ہیں. ڈائلاگ سے معاملہ طے ہوتا ہے. کس سے ڈائلاگ؟ حکومت سے ڈائلاگ تو بے سود ہے. پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اب جو بات ہوگی وہ عوام کے سامنے کرنی پڑے گی, بات تشہیر کر کے کرنی پڑے گی کہ ہم نے آج بات ہوگی, کیونکہ وہ اعتماد کی فضا ختم ہو گئی ہے. ہم نے 2.5 سال جو ہے اس کوشش میں ان سے بڑی گالیاں کھائی ہیں. اب ہم جو ہے وہ تیسرے فریق سے ہی یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ وہ سٹیپ ان کریں. یہ جو جعلی اور سلیکٹڈ جو نظام قائم کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے. رانا صاحب, تیسرا فریق کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تیسرا فریق ہے. کہیں بھی اگر کوئی وائبل پروپوزل آیا, ہماری ڈیمانڈ جو ہے جو 2018 میں جو کچھ ہوا ہے وہ انڈو ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج میں اگلے 3-4 مہینے میں کوئی راستے ضرور نکلیں گے. آپ نے کہا دروازہ اگر کھل گیا 3-4 مہینے میں تو ڈائیلاگ پھر شروع ہو جائے گا, کھلے گا. جی یہ دروازہ کھل گیا, بات چیت کے سارا جواب کیا ملا؟ مجھے بہت زور سے آ رہا ہے, زور سے مجھے کچھ کہنا. یہ نمبر 1 میں سمجھ رہا تھا کہ ایک ہی گھوم رہا ہے جاب اپلیکیشن لے کے, جو لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے اپوزیشن لیڈر. یہ تو سارے جاب اپلیکیشن لے کے گھوم رہے ہیں. یہ خواجہ آصف, یہ احسن اقبال, کتنے یہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں, یہ جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ تو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کیا کہ تیسری قوت, اسٹیبلشمنٹ, فلاں, یہ کیا الفاظ ہیں یہ ہیں. دیکھیں یہ پیدا ہی اس کی گود میں ہوئے تھے, بھول نہ جائیں جن کے پیچھے. یہ فل جمہوری لوگ ہیں. شریف ڈاکٹرائن میں صحافی ان کے پاس ہے جو فل جمہوری ہیں, جرنیل ان کے پاس ہیں. شریف ڈاکٹرائن والے 90 کی دہائی کا اس میں ذکر ہے, وہ ان کے پاس ہے. وہ کہہ رہے کیا ہیں, کس سے جج بھی ان کے پاس ہے شریف ڈاکٹرائن والے. یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ ساری باتیں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور پیدا کدھر ہوئے تھے اور دودھ کس نے پلایا تھا ان کے لیڈر کو جو بھاگ کے لندن میں بیٹھا ہے ایون فیلڈ میں, وہ بھی مت بھولیں. یہ کوئی کدھر سے جمہوری لوگ ہیں مجھے کس. اور وہ زرداری صاحب بڑے جناب جمہوری, اور کہتے ہیں جی مجھے اگر چلے میں ان ساروں کو چیلنج کرتا ہوں. یہ والا کیمرہ, یہ جو کر لیں وہ کر لیں, نہیں کون سا یہ میں جب پہ آ جائے آپ ہوا میں چلے جائیں, وہ بھی آ جائے. میں ساروں کو چیلنج کرتا ہوں, یہ جتنے بیٹھے نا ساروں کو چیلنج کرتا ہوں, اور خاص طور پہ نون لیگرز کو. یہ بھیگی بلی بن کے کیوں نہ, چلو نام لے لو آ کے, شیر بنو نا, تمہارا تو نشان بھی شیر ہے. نام لو آ کے, بتاؤ کس سے تمہاری بات ہوئی ہے. چلو کم آن. ایسے بکواس جھوٹ ادھر لگا کے بے وقوف بنا رہا ہے قوم کو. کوئی ان سے کوئی کبھی چوروں سے بھی کوئی بات کرتا ہے جو کنوکٹڈ ہوں, کنوکٹڈ ہیں بھائی صاحب, کنوکٹڈ ہیں. اور ان کی آپ نے بات سنی ہو جو آڈیو لیک ہوئی ہے, کمال ہے ویسے ارشد, کمال ہے.
جو زبان انہوں نے استعمال کی، میں آپ تو کریں گے اور بھی کچھ کریں گے، لیکن باقی میں صحافیوں سے پوچھتا ہوں ذرا بات کریں نا اس کے اوپر. نہیں، اس پہ آج میرے خیال آپ نے خصوصی شہباز گل کی پریس کانفرنس میں کافی سارے چھتر پڑے تھے، تو کچھ کا ضمیر جاگا، کچھ بٹ اسپیک اپ. ہمارے سے غلطی ہوتی ہے تو ایسے شور ہنگامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کریں، ہم جواب دیں غلطی کریں گے تو. یہ تو غلطی کی بات ہی نہیں ہو رہی. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے، اور اس پہ بھی بہت سے جمہوری قسم کے صحافیوں نے بہت سا راگ لاپا تھا کہ جی 1 پیج پھٹ گیا تو 1 پیج کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اس حوالے سے آج خالد محمود ایک سینئر ڈیفنس رپورٹر ہیں، انہوں نے جب سوال کیا تو جواب کیا آیا، آئیے دیکھتے ہیں. 2021 میں سول ملٹری ریلیشن کیسے رہے اور آپ 2022 میں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ نے وہ سول ملٹری ریلیشن کی بات کی، الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از اٹ، دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. اس میں اس سے زیادہ مزید کسی قسم کی اسپیکولیشن کرنی بھی نہیں چاہیے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں، ادارے کو اس چیز سے باہر رکھیں اور اس کے اوپر بحث مت کریں. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح سے منجن بیچا جاتا ہے، اور بڑا واضح پیغام میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ جناب افواج پاکستان حکومت پاکستان کا ایک ماتحت ادارہ ہے. اور پوری پریس کانفرنس میں انہوں نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا کہ کس طرح سے افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں، ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں. ڈفرینٹ ایشوز جس میں ہم تفصیل سے بعد میں بھی بات کریں گے. آج جو امپورٹنٹ ایشوز آئے وہ کیا کیا انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، آئیے دیکھتے ہیں. سن 2021 میں شمالی وزیرستان میں ایک اہم آپریشن دواتوئی کیا گیا. اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان بارڈر پر مکمل ریاستی ریٹ بحال ہوئی. بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے. آپریشن رد الفساد کے تحت صرف 2021 کے دوران چھوٹے بڑے 60,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے. انٹیلیجنس ایجنسیز نے 2021 میں 890 تھریٹ الرٹس جاری کی، جس کی بنا پر دہشت گردی کے تقریباً 70% ممکنہ واقعات کو روکنے میں کامیابی ہوئی. ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے قبائلی علاقوں میں 95 ڈی مائننگ ٹیمز کو امپلائی کیا گیا، جس کے ذریعے تقریباً 70,000 سے زیادہ مائنز اور ان ایکسپلوڈڈ آرڈننس کو ریکور کیا گیا. 2021 میں 248 آفیسرز اور جوانوں نے مختلف آپریشنز میں دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. جی ناظرین، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو افواج پاکستان کر رہی ہیں. قربانیاں بھی بہت سارے افسران اور جوانوں نے دی ہیں پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے، اور دن رات اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. لیکن ایک مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جس طرح آپ نے سنا افواج پاکستان کے ترجمان بھی کہہ رہے تھے جی روز شام کو ایشوز ہی نہیں ہوتے، ٹاپکس ہی نہیں ہوتے، اور بار بار ان سب کو یاد کروانا پڑتا ہے DGI/SPR کو، افواج پاکستان کو، کہ نہیں جناب ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو آپ کی خواہشات ہیں وہ اس طرح نہیں، آئین اور قانون کے مطابق تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی. اور پھر میڈیا کے چند گروپس، کیونکہ سالوں سال انویسٹمنٹ ہوئی ہے کسی نہ کسی فارم میں، تو وہ ایک باقاعدہ طور پہ اس پہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو آڈیو لیک سامنے آئی مریم نواز صاحبہ کی، سینیٹر پرویز رشید صاحب جب انفارمیشن منسٹر تھے، تو اس پہ وہ تمام میڈیا آرگنائزیشنز میں باقاعدہ طور پہ خاموشی تھی. اور آج ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے ان کے ضمیر جھنجھوڑنے کی کن الفاظ میں کوشش کی، تو اس کے بعد چند پھسپھسی سی اسٹیٹمنٹس آ گئیں. کس طرح ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، آئیے دیکھتے ہیں. مریم نواز جن کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو عزت بخشنی شروع کی اداروں کو اور میڈیا کو، وہ ڈان لیگ سے شروع ہوئی اور اس کے بعد ٹوکریوں میں پہنچ کے ختم ہوئی. جو پہلی آڈیو آئی مریم صفدر صاحبہ کی، جس کو مان لیا گیا، پہلی آڈیو آئی جو یہ کہتی ہے کہ ARY، سما، 92 نیوز جو ہے اور 24 ان کے ایڈز کاٹ دیے جائیں. میرے خیال میں تو یہ آزادی صحافت پہ حملہ تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کسی پریس کلب کو نہیں لگا کہ یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے، آپ کے PFUJ کو نہیں لگا، آپ کے PBA کو نہیں لگا. سارے میرے پراس ستو پی کے ستے نے. اس کے بعد دوسری آڈیو آئی، اس میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے جیو ٹی وی اور دنیا ٹی وی ان کے کنٹرول میں ہے. انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا دیکھنا میں کیسے سبق ان کو سکھاتے ہیں ہم لوگ. کسی نے جواب نہیں دیا.
یہ پریس کانفرنس ضروری تھی شہباز گل صاحب کی کہ ان کے ضمیروں کو جگایا جائے اور اس کے بعد پھسپھسی سی سٹیٹمنٹس آج آ گئی ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے جیسے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ارشد آپ سے میں نے کہا کہ میں وہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں سارے میڈیا کے خاص طور پہ باسز سے، آپ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے وہ امپلائیز ہیں یا کانٹریکٹ میں جو بھی ہے، بٹ یو آر پیئنگ دیم، اور ان کے خلاف اور جو مائنڈ سیٹ اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ایون پرائیویٹ کانورسیشن میں بھی ہمارے خلاف بھی بڑے لوگوں نے صحیح بھی کیا غلط بھی کیا، آپ کو پتہ بھی ہے، میں نے آپ کے ساتھ اس پہ ڈسکشن بھی کی، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں نے کبھی گالی تو نہیں دی، میں نے یہ تو نہیں کہا کبھی کہ وہ کہ میں نے بولا ٹھیک ہے ان کی انفارمیشن غلط ہے، ان کو کریکٹ کریں گے، ان کے پاس میں چلا جاؤں گا ان کے شو بھائی، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے، یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، یہ بھی اور وہ پیپلز پارٹی والا بھی، یہ مائنڈ سیٹ جمہوری نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ ڈکٹیٹوریل ہے، یہ بادشاہیت کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم سے سوال پوچھتے ہو، میں بھی کہتا ہوں بادشاہ ہیں، چوروں کی بادشاہ، ہم اتنے بڑے چور ہیں تم ہم سے سوال پوچھتے ہو، یہ تو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کا نہ تو کوئی نظریہ ہے، ایک نظریہ ہے لوٹو اور بس عیاشی لگاؤ۔ اچھا، اس حوالے سے صحافی سے کیا عدالتیں سوال پوچھ سکتی ہیں، پوچھنا چاہیے یا صحافی سے سوال نہیں ہونا چاہیے؟ اور ناظرین میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ امریکی کانگریشنل کمیٹی نے باقاعدہ طور پہ فاکس نیوز کے صحافیوں کو طلب کر لیا ہے، ان کے میسیجز کا ہے کہ ان کو صدر ٹرمپ کے ساتھ لکھیں، اور معاملہ یہ ہے کہ 6 جنوری کو جب ٹرانزیشن ہو رہی تھی تو کیپٹل ہل پہ جو رائٹس ہوئے تھے اس میں جن صحافیوں کا کردار تھا جو صدر ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں تھے ان سے کہا ہے کہ ایویڈنس پروڈیوس کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جو لیٹر لکھا گیا اس میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ہم فریڈم آف دا پریس کا بھی احترام کرتے ہیں، فرسٹ امینڈمنٹ کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن آئین اور قانون اور جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہ صحافی آئیں اور آ کے پیش ہوں اور اپنے بیانات دیں۔ یہاں پہ وہ امریکن بھی نان ڈیموکریٹس نہیں، ڈیموکریٹک نہیں ہے، سوال پوچھ رہے ہیں صحافی سے۔ خبر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ خبر حقائق پہ مبنی ہونی چاہیے یا کہ نہیں جناب ایک ایفیڈیوٹ آیا اس میں سچ لکھا ہے یا جھوٹ لکھا ہے اس کو اسی طرح چلا دیں وداؤٹ ویریفائنگ؟ کیا یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ آپ تو رہ بھی ہیں انٹرنیشنلی۔ خبر ہونی چاہیے ڈیٹا، ریسرچ اور فیکٹس پہ، اور خبر کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس کی باٹم لائن نہیں پتا تو آپ کم از کم سوال تو چھوڑیں نا۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، آپ بتاتے ہیں یہ فیکٹس ہیں، یہ فیکٹس ہیں، یہ فیکٹس ہیں، ہمارے خلاف بھی آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں آ کے کلیئرٹی دینی پڑتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے ہم کبھی غلط ہوئے کبھی آپ، یہ تو یہ انسان کی فطرت ہے، یہ چلے گا، لیکن یہ کہ جی وہ دیکھو 4 بٹھائے ہوئے ہیں، ایک جو تھا اس کو ہٹا دیا، میں اس سے بات کروں گی، اس سے پہلے والی نہ مت بھولیے گا، اس سے پہلے والی لیکس مت بھولیے گا، وہ بھی اگر آپ کے پاس ہوگی۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہمارے ایک دوست نے، میں ان کے ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے نظم لکھی باقاعدہ طور پہ انہیں نے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ تھی، اور ایسے لوگوں کے پاس شاعرانہ لائسنس ہوتا ہے، اپنے دور میں شاعر جو ہے اس کو بیماری ہوتی ہے کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو بہت سے لوگوں کو گزار اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں آتی۔ تو اسی حوالے سے جن آڈیو لیکس کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیا کیا لیک ہوا، آئیے دیکھیں۔ چینل سے میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو ان کے سپوکس پرسن ہیں، جو اندر کی خبر بھی ان کو دیتے ہیں، پھر جو الفاظ کا استعمال ہوا، میں اس سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ یو ایس سینٹ بلا سکتی ہے، ان کی کانگریس بلا سکتی ہے صحافیوں کو، یا اسلام آباد ہائی کورٹ اگر کہے کہ جناب آ کے جواب دیں تو ان کے خلاف باقاعدہ کیمپین شروع ہو جاتی ہے، نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایڈیٹوریلز لکھے جاتے ہیں۔ کہ آپ نے یہ انالائز کیا کہ صحافتی تنظیموں میں کیا ایک ہی گروپ کے لوگ بیٹھے ہیں جن کی رشتہ داریاں یا انہی کی اجارہ داری ہے، اور کہیں نہ کہیں ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کو کہ شریف ڈاکٹرائن کے تحت چلایا جا رہا ہے؟ یہاں تو پیمرا کے اوپر سوال کر لیتے ہیں کہ اگر پیمرا پوچھ لے گئی آپ نے کیا کیا، تو مطلب یہاں تو فائن سٹرکچر کوئی نہیں ہے نا۔ دیکھیں نا جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر یہ بڑا سیریس لیا جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا نا وہاں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بلایا، ویسے آپ کسی کے اوپر ایسی فضول قسم کے الزام لگا دیں تو وہ آپ کو ٹیک یو ٹو دا کلینرز، تباہ کر دیتے ہیں، آپ کو فائنینشیل ہٹ مارتے ہیں، ہر چیز پہ ریل لگ جاتا ہے، گھر گاڑی سب پہ۔ یہاں جو مرضی کوئی بول کے چلا جائے وداؤٹ فیکٹس، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور اوپینین بٹ ناٹ یور فیکٹس۔ یہاں تو فیکٹس بیان کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، الٹا سارا کہانی چل رہا ہوتا ہے اور لوگ خرید رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا نا یہ فیک نیوز تو فیشن بن گیا، فیک نیوز، اور اس حوالے سے ISPR نے بھی کہا کہ جی ہم ایک پوسٹ ٹروتھ ایرا میں رہ رہے ہیں، کہ سچ سے آگے والی دنیا، اور یہ شریف ڈاکٹرائن کے تحت ہی ناظرین ایجاد ہوئی ہے یہ دنیا جس کو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے پوسٹ ٹروتھ ایرا کے بارے میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ We live in the post-truth era. جھوٹ
اور half truths. 5% فیکٹ 95% اسپن. دس از واٹ از ہیپننگ اینڈ دی موسٹ انفارچونیٹ پارٹ از کہ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی بغیر کسی تصدیق کے وہ میسج یا وہ چیز آگے چلا دیتے ہیں. سو دا بیسٹ ون کین ڈو از پہلے تو انڈیویجول لیول پہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد آبویسلی دیر آر لاز وچ نیڈ ٹو بی انیکٹڈ تاکہ ایسے لوگوں کو ایگزامپل بنایا جا سکے. جی ناظرین آپ نے اس حوالے سے سنا اور 5% فیکٹ کہ ہاں جی رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ ہے, ہاں جی ثاقب نثار سے بھی بات ہو گئی, لیکن کیا اس کے اندر فیکٹس لکھے ہوئے تھے؟ وہ تو انصار عباسی صاحب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرایا اس میں کہا جی اس میں فالس ہوڈ ہے یا ٹروتھ, اس کی ویراسٹی میں نے چیک ہی نہیں کی, نہ میرا کام ہے, یہ کون سی صحافت ہے ناظرین. اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ پی بی ایس ہے اسٹیٹمنٹ آئی کہ جناب یہ صحافیوں ڈونٹ شوٹ دا میسنجر. اسی طرح پی ایف یو جے نے کہا, اسی طرح یہ ڈائریکٹر نیوز کی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, ڈان کا آج کا ایڈیٹوریل, اس سے پہلے ٹویٹس. تو میں نے کہا کہ ذرا دیکھیں نکالیں کہ یہ نیکسس رابطے ہیں کیا. پی بی اے میں جس شخص پہ فرد جرم عائد ہونی ہے, دھندے والے سیٹ جن کو کہا جاتا ہے بقول ان کے خود میر شکیل الرحمان, ان کے صاحبزادے میر ابراہیم صاحب اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ہیں, بہت ساری سب کمیٹیز کے ممبر بھی ہیں. اے پی این ایس میں آ جائیں تو وہاں بھی سرمد علی صاحب ہیں جنگ گروپ کے, وہ وہاں پہ غالباً صدر بن کے بیٹھے ہیں. جو ڈائریکٹر نیوز کی ایک ایسوسیشن ہے بنائی ہوئی ہے, واٹس ایپ پہ یہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, کبھی کبھار مل بھی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب ہم لوگ ہی برہمن ہیں, باقی سب تو میڈیا میں شودر ہیں اور ہم سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اس میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اظہر عباس صاحب, اور وہ بھی اس میں آگے بیان دے کے کہ جناب, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحافت کی, جن کو سچ اور جھوٹ میں تمیز کا پتہ ہے. اور اس کے بعد ظفر عباس صاحب ایڈیٹر ہیں ڈان کے, ڈان لیگ سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جس کا کہ کچھ دوست نے اور گواہیاں مجھے ملی ہیں کہ جی سیریل تو بطور مہرہ استعمال ہوا تھا, اثر کردار تو یہ تھے جن کے پاس خبر آئی تھی اور اپروو بھی انہوں نے کی تھی, یہ بیٹھے ہیں, لیکن ایسے ایڈیٹر ہیں کہ خود بیٹھے ہیں اور سیریل کو قربانی کا بکرا بنا دیا انہوں نے. یہ بھائی ہیں اظہر عباس کے, تو بھائی نے بھائی کے حق میں تو کھڑا ہونا ہے. تو ناصر زیدی صاحب میں بہت احترام ان کا کرتا ہوں, انہوں نے کی جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں, کوڑے بھی ان کو پڑے تھے, لیکن بطور سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے انہوں نے بھی, اور ان کو تو پتہ ہے کہ صحافت ہوتی سچ پہ. اور اگر ایفیڈیوٹ آپ دیکھیں ناظرین, جو اسٹیٹمنٹ انصار عباسی نے ریسنٹلی جمع کروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا کہ جی ٹرو اور فالس کی ویریفیکیشن اس سے تو میرا تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ سارے جو نیکسس ہیں یہ شریف ڈاکٹرائن کے تحت ہی چل رہے ہیں صحافت میں بھی. علی زیدی صاحب اس حوالے سے حکومت کچھ دیکھ رہی ہے ان معاملات کو؟ دیکھیں میرے خیال میں تو پیمرا کو بڑا سیریس نوٹس لینا چاہیے, جو کہ پیمرا آپ نے آزاد کروا لیا یا وہ ابھی تک انفلوئنس میں چل رہا ہے؟ ریکوری تو آپ نے کروائی نہیں ہے 5 کروڑ 3 لاکھ روپے کی انلیگل اپوائنٹمنٹ کی, 3.25 سال ہو گئے ہیں, آپ کو ری ویمپنگ کی بھی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ٹھیک کی ہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. چلے اس پہ کر لیتے ہیں. کرکٹ کیسی ہے آپ کی؟ میری بالکل نہیں ہے آج کل. آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ پتہ نہیں, دوسرے کو. چلے ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد. فورن فنڈنگ کیس, علی زیدی کی کرکٹ کی سکلز اور ان سے کرکٹ کی سکلز سے پاکستان کرکٹ کی سکلز کے حوالے سے, فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے وفاقی وزیر علی زیدی صاحب سے سوالات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کرکٹ کا اس فورن فنڈنگ کیس سے کیا تعلق ہے. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر علی زیدی صاحب خود بھی بہت اچھے کرکٹر ہیں. منسٹر صاحب آپ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ اس کے ساتھ بھی کھیلتے رہے؟ نہیں, میں نے کبھی نہیں. یہ کس کی ہے ووٹن کرکٹ لمیٹڈ؟ میرے خیال میں عارف نقوی صاحب کی تھی. عارف نقوی صاحب یہ جو سرمایہ پاکستان آپ ایک کمپنی بنا رہے تھے, مجھے نہیں پتا, انہی کے ساتھ ایک کتاب ہے دا کی مین, انہی کے حوالے سے پوری عارف نقوی صاحب. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ Arif Naqvi was working with the Prime Minister and his Finance Minister Asad Umar to create a sovereign wealth fund, the fund called Sarmaya, who would control Pakistan's state-owned companies. آپ تو میٹنگز کا حصہ ہوں گے, کابینہ میں بھی یہ ڈسکس ہوا. سرمایہ کی میٹنگ کا حصہ نہیں تھا, اگر ہے تو مجھے نہیں پتا, اگر ہے تو کیا ہوا. یہ اسٹیٹ اونڈ کمپنیز پہ عارف نقوی کے ساتھ مل کے حادثہ ملیشیا میں بھی ہوا. اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ملیشیا میں بھی بنی تھی, ساری کٹھی ہوئی تھی. دیکھیں اسٹیٹ اونڈ, کچھ اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ٹرن اراؤنڈ. عارف نقوی آج کل کدھر ہے؟ میرے خیال میں انگلینڈ میں. کس جگہ؟ گھر میں اپنے. انڈر ہاؤس اریسٹ؟ I don't think so. I don't think he's under house arrest. اچھا, تو ان پہ مقدمہ کیا چل رہا ہے؟ امریکہ کی مانگ رہے ہیں. جو بھی ہے وہ امریکہ دیکھیں ان کے اوپر جو بھی کیس ہے, وہ پہلی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ امریکہ ان کو کیوں مانگ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کو, کیونکہ وہ پاکستانی سٹیزن ہے. الیکٹرک بھی عارف نقوی کو بیچنا چاہتے تھے آپ لوگ؟ ہم کیا بیچنا چاہتے تھے, براج کیونکہ کمپنی تھی براج کیپٹل کی الیکٹرک انہوں نے خریدا ہوا ہے. میں نے کہ الیکٹرک انہیں کے شیئر ہولڈنگ ہے براج کیپٹل. اور جو
گیس کمپنی کے بلینز وہ کرتا تھا کہ الیکٹرک وہ بھی رائٹ آف کرنا چاہتے تھے. آپ کی حکومت رائٹ آف کرنا چاہتی تھی. صحیح سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اکارڈنگ ٹو پتہ نہیں کیسی کتاب ہے, کیا کتاب ہے, ان کے فیور کی کتاب پڑھ لیں کر دیں آپ. نہیں وہ کریں جن کے بارے میں لکھ رہا, میں کیوں سو کروں. بشیر میمن صاحب آن ریکارڈ ہیں, جو ہی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے کہ جناب بشیر میمن کون؟ سابق ڈی جی ایف آئی ہے. گیس اسٹیشن جن کے بہت سارے وہ والے بشیر ہوگا گیس اسٹیشن. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ 2.5 لاکھ میں گیس اسٹیشن بنتا ہے. میری تنخواہ اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ اس چیز سے اس کا کیا تعلق ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. 21 لاکھ ڈالر عارف نقوی نے دیا آپ لوگوں کو. ارے پاکستانی ہے کہ نہیں ہے؟ 21 لاکھ ڈالر مجھے نہیں پتا کیا دیا, میں اس کمیٹی کا تو حصہ نہیں تھا. اگر لکھا ہے تو ہوا ہوگا. یہ دیکھ لیں, میں تو کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں آیا ہے. کہہ رہا ہوں اور بھی لوگوں کے نام ہے, دیا ہوگا تو ہوا ہوگا. ایک پاکستانی ہے, اگر وہ ساری دنیا کے ہم پی ٹی آئی اور عمران خان وہ جماعت ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ اس ملک پہ انٹروڈیوس کرائی ہے. اسامہ بن لادن سے تو پیسے نہیں لیے نا, ان کے تو بیٹھے ہوئے ٹی وی کے اوپر جس سے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے. تو اگر ایک پاکستانی بزنس مین ہمیں تو نہیں, ہم اس کے بزنس تو نہیں دیکھ رہے, اگر کوئی پاکستانی بزنس مین ہمیں فنڈ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی جو آج ووٹ بھی دینے کو ان کو اختیار مل گیا ہے, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ تو فورن فنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے, دیکھیں میری بات کل کو آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ جب یہ والے ڈاکومنٹس امریکہ میں کھلیں گے تو پتہ لگے گا کہ پاکستان کی رولنگ پارٹی جو ہے ایک ایسے گروپ سے فنڈنگ لیتی رہی ہے کہ جو کمال ہے. امریکہ نے اسامہ بن لادن کی فنڈنگ نہیں چیک کی جو نواز شریف لیتا رہا ہے بے نظیر کو ہٹانے کے لیے. کیا باتیں کرتے ہیں؟ یعنی کہ فورن فنڈ, ایک سیکنڈ ارشد پہلے کلیئر کر لیں. فورن فنڈنگ آپ کسی تھرڈ ملک سے اگر فنڈنگ لیں یہ ہے. اگر فورن فنڈنگ ہم تو کیس جیت گئے, جیسے پناما میں نہیں ہوا تھا یہ تبلے بچا رہے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, قانون ابھی ایگزسٹ کرتا ہے, ختم ہو گیا. انگریزی میں آیا نا ججمنٹ, اس کا میں نے کہا ہے اپنی ٹیم کو کہ اردو ترجمہ کر کے نون لیگ کو بٹا دیں تاکہ ان کا رونا دھونا پھر شروع ہو جائے. اور یہ بلاول کو ذرا انگریزی پڑھنی نہیں آتی ہے تو پھر پڑھ لے. ایبسولوٹ نانسنس. اگر کوئی اچھا عارف نقوی آپ کے ساتھ میٹنگ میں تشریف فرما ہوتے تھے؟ شوکت خانم میں چھوڑ دینا اس کو, عارف نقوی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے. یہ تصاویر چل رہی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. کون سی میٹنگ میں؟ تو اور بھی بزنس مین بیٹھے ہیں اس میں, اور بھی بزنس مین بیٹھے ہیں. اگر وہ کسی کو پرائم منسٹر سے ملوانے لائیں اور بیٹھے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا پرائم منسٹر ان کے بکس آڈٹ کر رہے تھے؟ مجھے پرائم منسٹر تو اس ملک کے کس کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے. پرائم منسٹر ہر جو تحریک انصاف یہ نعرہ لگا کے آئی کہ صاف چلی شفاف چلی, ہر اس بندے کے ساتھ بیٹھنا ہے جس پہ فائنینشیل انٹیگریٹی چیلنج ہے. کیا اس وقت فائنینشیل انٹیگریٹی چیلنج تھی؟ وہاں اور بھی پاکستانی بیٹھے میں سارے جو بیٹھے ادھر بھی چیلنج ہے فائنینشیل انٹیگریٹی. نہیں کرے نا فائنینشیل تو پھر کورٹ میں جا کے کرے نا بھائی. وہ کر رہے ہیں, وہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں. میں تو نہیں کیس لڑ رہا, وہ لڑ رہے ہیں اپنا کیس. اگر انہوں نے کیا ہے, میرے تو خیال میں جہاں تک میں نے ان سے بات کی اور جو میں نے سنا ہے وہ تو واٹ ایور جو ان کا ایشو تھا وہ تو پے آف کر چکے ہیں. وہ نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے پیسے دیے تھے, وہ صحیح تھا سر. وہ میں کیا کروں, پاکستانی ہے, ان کا دل چاہ رہا کسی کو بزنس. ناظرین اس حوالے سے بھی ہم نے خبر کی تھی, بلکہ وال اسٹریٹ جرنل نے کی تھی. اس کا اگر تھوڑا سا پریویو عدیل راجہ صاحب کھا دیں کہ کیا تھی کہانی, تو ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ بزنس مین کا گروپ ہوتا ہے جو دونوں سائیڈوں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. 21 لاکھ ڈالر پی ٹی آئی پہ انویسٹ کیے تو اتنے ہی ملین عذر نون لیگ پہ بھی انویسٹ کیا. یہ دیکھتے ہیں. بڑی خبر یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک انکشاف کیا اور اس انکشاف کے مطابق کہ الیکٹرک کے معاملات ابراج گروپ اور شریف برادران, جس میں سابق نائب وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے, اور مبینہ طور پہ $20 ملین کمیشن کے. جی ناظرین, 21 لاکھ ڈالر ادھر اور پیسے ادھر بھی ڈالر میں فنڈنگ. تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام کو قابو کیا ہوا ہے اور صاف چلی شفاف چلی. وفاقی وزیر علی زیدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری بات سنیں, کیا عارف نقوی نے پاکستان میں کسی کے ساتھ, کسی بینک کے ساتھ, کسی حکومت کے ساتھ ڈیفالٹ کیا ہے؟ عارف نقوی ایک باہر کا بزنس مین ہے. پاکستان آپ تحقیقات کریں گے تو شاید نکل لیا ہے, کیونکہ نون لیگ پہ ہی پیسے لگے ہوئے, پی ٹی آئی پہ تو تحقیقات کس نے کری ہے؟ چیری پیکنگ. وفاقی وزیر علی زیدی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।